اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. سورہ آل عمران آیت نمبر 150. بلکہ اللہ تمہارا دوست ہے، تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 150 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا. کسی بھی آیت کا دو پس منظر ہوتا ہے یا دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو آیت کا ایک خاص پس منظر ہوتا ہے، ایک خاص بات اس کے پیچھے ہوتی ہے، تو اس طور پر وہ آیت اتری ہوئی ہوتی ہے. اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آیت عام ہوتی ہے، آنے والے وقت کے لیے بھی وہ آیت ہوتی ہے. ایک خاص وقت کے لیے بھی ہوتی ہے اور ایک آنے والے تمام وقت، دونوں باتیں ہوتی ہیں. اس آیت میں دیکھیے آپ، جب شروع ہو رہا ہے، آیت کا ابتدا ہو رہی ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ بَلِ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے. تو یہ جو بلکہ ہم ترجمہ کریں نا، بلکہ یہ کس لیے آتا ہے؟ عربی زبان میں بل کا لفظ آتا ہے، بل کا، بلکہ. تو یہ کسی چیز کو رد کرنے کے لیے آتا ہے، ریجیکٹ کرنے کے لیے، کہ جو کچھ تم نے سوچ رکھا نا، بات ایسی نہیں ہے، بات دوسری ہے. اصل میں کیا ہوا جنگ احد میں؟ اب یہ خاص پس منظر بتا رہا ہوں. جنگ احد میں، غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی. جب شکست کھا گئے مسلمان، تو ہوا یوں کہ بعض کافروں کی طرف سے اور کچھ منافقین مسلمانوں کی طرف سے یہ بات مسلمانوں کو کہی جانے لگی کہ اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ. یہ شکست دیکھو ہوئی ہے نا، تو تم کیا کرو، اپنے دین کی طرف دوبارہ، جو پرانا دین ہے اس پر لوٹا، کفر کی طرف دوبارہ لوٹا. ٹھیک ہے، یہ بات کہی جانے لگی. تو اس انداز کو رد کیا گیا یہاں پر کہ یہ جو تم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی بات مان لی جائے، تم لوٹ آؤ، کیونکہ یہ دیکھو کتنی پریشانی ہے، شکست کھا گئے، تم ہار گئے. شکست کھا گئے یعنی ہار گئے. تو یہ جو سوچ بن رہی تھی کافروں کی طرف سے، یہ بات آ رہی تھی، تو اللہ نے فرمایا بل اللہ مولاکم، تمہارا دوست اللہ ہے. تمہارا دوست کیا ہے؟ اللہ ہے. تمہارا کارساز اللہ ہے. یہ تمہاری بگڑی بنائیں گے؟ یہ تمہاری بگڑی بنا دیں گے؟ نہیں. ان کی باتوں میں اصل کامیابی اسی ایمان پر رہنے پر ہے. یہ جو مشکلات آ رہی ہیں، مصائب آ رہے ہیں، رکاوٹیں، دشواریاں ہیں، ہوں گی یہ تو، لیکن اصل کامیابی وہی ایمان پر رہنے پر ہے، لوٹنے پر نہیں ہے کہ لوٹ کے پھر کفر میں چلے جاؤ. بل اللہ، تو یہ خاص پسند بتایا ہے. اس لیے یہ لفظ آتا ہے بل کا لفظ، کیا کسی چیز کو باطل کرنے کے لیے، ریجیکٹ کرنے کے لیے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور وہ باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ظاہری آنکھوں سے کوئی انسان نہیں دیکھ پاتا. اب اس آیت کریمہ سے پہلے دیکھیے کیا فرمایا ہے کہ ایمان والو تم کافروں کی بات نہیں مانو. اگر مان لو گے تو یہ تمہیں تمہارے ایڑیوں پر لوٹا دیں گے، یعنی تمہیں کفر پر لے آئیں گے اور تم خسارہ اٹھاؤ گے. تو کفر پر لوٹنا اور خسارہ اٹھانا، یہ دو بات چھپی ہوئی نا، کس کو نظر آئے گی؟ کافروں کی بات ماننے پر تو کیا ہوتا ہے کہ فائدہ نظر آتا ہے، لیکن جو چھپی ہوئی باتیں وہ نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بل اللہ مولاکم، یہ بل کہہ کے جو چھپی ہوئی چیز ہے اس کو دکھا رہا ہے رب العالمین. اس لیے کہا جاتا ہے قرآن حکیم انسان کے ذہن و دماغ میں فراست پیدا کرتا ہے. مومن فراست پسند ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی مادی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، ایمان کی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ کیا ہے. اور یہ علم سے آتا ہے اور تقوی سے آتا ہے. آپ سوچیں کہ میں بھی فراست پسند بن جاؤں، فراست بن میرے اندر. فراست کا مطلب سمجھتے ہیں کہ مادی آنکھوں سے جو چیز دکھ رہا ہے وہ نہیں، اس کے پیچھے کیا چیز ہے وہ نظر آ جائے. مجھے نظر نہیں آئے گی لیکن نتیجہ نظر آتا ہے انسان کو. انسان کو پہچان نہیں ہوتی نا، پرکھ نہیں ہوتی انسان کی. دیکھو بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو پرکھ نہیں ہوتی انسان کو سمجھنے کی، پہچان کی. لیکن کچھ لوگ تجربے سے انسان کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں. تجربہ، عمر، یہ ساری چیزیں بتاتا ہے کہ کون انسان کیسا ہوگا. ایک انسان اسی سے معاملہ کرتا ہے دھوکہ کھاتا ہے، ایک انسان دوسرے سے معاملہ کرتا ہے دھوکہ نہیں کھاتا ہے. تو قرآن حکیم جب مسلسل پڑھیں گے، مسلسل اس پہ غور کریں گے، تو انسان کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایمان میں فراست پیدا ہوتی ہے. مومن فراست جو ہے معاملات کے نتائج کو دیکھنے والا ہوتا ہے. تو یہ کہا گیا بل اللہ مولاکم، تم خسارے میں جاؤ گے اور کفر پر لوٹ جاؤ گے، یہ دکھائی نہیں دے رہا تمہیں، لیکن اللہ تمہارا کارساز ہے، یہ دیکھو پہلے. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین کارساز ہے. اب ہم یہاں سمجھنا ہے کہ
مولا کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ تمہارا مولا ہے، یعنی کار ساز. کار ساز کو کہتے ہیں، کار مطلب ہوتا ہے کام اور ساز مطلب ہوتا ہے بنانا. کار ساز کام بنانے والا. دوست جس کو کہتے ہیں، دوست کیا ہوتا ہے؟ کام بناتا ہے، کام بگاڑتا نہیں ہے. وہ دوست جو تمہارا کام بگاڑ رہا ہے وہ دوست نہیں ہے. وہ دوست جو تمہاری دنیا کو چھوڑ کر تمہاری آخرت بگاڑ رہا ہے اس کو دوست نہ سمجھو. جو آخرت بگاڑ رہا ہے تمہاری، تمہیں آخرت سے، تقوی سے، نماز سے، روزے سے اور دیگر چیزوں سے دور کر رہا ہے، وہ تمہارا دوست نہیں، کیونکہ وہ بگاڑ رہا ہے تمہارے کام کو، اور وہ کام جو کبھی ختم نہیں ہونے والا آخرت کا کام بگاڑ رہا ہے. تو اللہ کیا ہے؟ کاموں کو بنانے والا ہے. دیکھیے یہاں پر بتایا گیا کہ اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو کافروں کی بات دو چیزوں سے مانی جاتی ہے. ایک تو یا تو کوئی امید ہوگی ان سے اس لیے آپ مان رہے ہو بات ان کی، یا پھر کسی چیز کا خوف ہے ان کی طرف سے اس لیے آپ بات مان رہے ہیں، ہے نا؟ یہی دو چیز ہو سکتی ہے. کیا ہو سکتی چیز؟ کافروں کی بات اس لیے مانی جا رہی ہے کہ کچھ چیز ملے گی. کیا ملے گی؟ یہ ہماری مدد کریں گے، ہمیں مال دے دیں گے، دولت دے دیں گے، عہدہ مل جائے گا، سب مل جائے گا، دنیا مل جائے گی. یہی تو یہ امید ہے. اور دوسری بات کیا ہے؟ یا تو خوف میں آپ سے ان کی بات مانو گے کہ یہ کہیں ہم پر مسلط ہو جائیں، ہمیں تکلیف نہ دینے لگے، ہاں ہمیں پریشان نہ کرنے لگے، یہ تو ہے. اور ہم سے قتال نہ کرنے لگے، جنگ نہ کرنے لگے اور ہم مار جائیں، ختم ہو جائیں. بس یہ دو چیز ہے نا. یہ دونوں چیز اللہ رب العالمین بنا کے دے گا. یہ دونوں چیز تمہیں اللہ رب العالمین بنا کے دیں گے. دیکھیے تاریخ ہمیں بتاتی ہے، تاریخ پڑھیں. اور میں ساری تاریخ نہیں، بس ایک واقعہ ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں. پڑھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ. بنی اسرائیل کی جو قوم تھی فرعون کے ظلم و ستم سے پریشان، غلامی کی زندگی جی جی کے تھک گئی تھی. موسیٰ نے آس دلائی، موسیٰ پر ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے. معلوم تھا کہ اگر رکے تو فرعون ختم کر دے گا. ٹھیک ہے، چلے نکلے. سامنے کیا ہے؟ دریائے نیل، سمندر. پیچھے فرعون کا لشکر ہے. پہنچے، سمندر پر پہنچ گئے نا. اب کیا ہوا؟ کچھ نہیں سمجھ میں آیا. ہم ہیں تھوڑے سے، ادھر پورا لشکر آ رہا ہے. اور جب یہ پہنچے تھے سمندر کے پاس تو فرعون نے سارے شہر والوں کو جمع کر لیا، سارے لشکر کو جمع کر لیا. اور لشکر جمع کرنے کے بعد کیا کہا بنو اپنے قوم والوں سے؟ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم تو یوں ہی ختم کر دیں گے ان کو. حالانکہ بہت تعداد میں تھے بنی اسرائیل. تو سورہ شعراء میں یہ بتایا گیا کہ ان کو کہا گیا تاکہ میری قوم سمجھے کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم سب مل کے ان کو ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب بتائیے سامنے سمندر ہے، پیچھے اتنا بڑا لشکر ہے. ایسی صورت میں آدمی کیا سوچے گا کہ جس رب پر ایمان لائے وہ کیا مدد کرے گا؟ آگے سمندر ہے، ڈوب جائیں گے، پیچھے جائیں گے تو یہ ختم کر دے گا. پھر وہی غلامی کی زندگی اگر ختم نہیں کیا تو ظلم و زیادتی اور اس کے بعد غلامی کی زندگی ہوگی. کیا سمندر پر کسی کا بس چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. انسان کا بس نہیں چل سکتا سمندر پر. بلکہ بنی اسرائیل قوم جو موسیٰ کی ایمان لانے والی جو قوم تھی انہوں نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے. جو ایمان لانے والی قوم تھی کیا کہنے لگی؟ لمدرکون، پکڑ لیے گئے. پیچھے وہ آ رہا ہے، سامنے سمندر ہے، کہاں جائیں گے؟ لیکن پھر انبیاء کا عقیدہ دیکھیے کیا فرمایا؟ کلا، نہیں ایسی بات نہیں ہوگی. کیا ہوگا؟ ان ربی سیہدین، میرا رب مدد کرے گا. دیکھیے یہ انبیاء کا عقیدہ ہے. میں کچھ نہیں کر سکتا کہ میرا رب کچھ نہ کچھ ابھی رہنمائی کرے گا. اور کیا رہنمائی کیا؟ ہاتھ میں جو عصا رکھا ہوا ہے نا، لاٹھی، ذرا سمندر پر مارو، ذرا سمندر پر مارو. آپ دیکھیے لوگ نا کسی کے پاس موجود چیزوں کو حقیر سمجھتے ہیں. کبھی بھی قرآن حکیم بتاتا ہے کسی کے ہاتھوں میں کوئی چیز ہے، کسی کے پاس کوئی چیز ہے، کتنی معمولی بھی ہو، اسے کبھی حقیر نہیں سمجھنا. یہی عصا تھا جو کسی کے لیے کیا بن گیا؟ معجزہ بن گیا. موسیٰ کے لیے کیا بن گیا؟ معجزہ بن گیا. وہ لاٹھی جس سے وہ اپنے دنیاوی کام کرتے تھے، چرانے کا کام کرتے تھے بکریوں کو، جانوروں کو، اور پتے توڑنے کا اور ٹیک لگانے کا، وہی ان کا معجزہ قرار پایا. قرار پایا کہ نہیں پایا؟ تو رب العالمین کب کہاں سے کوئی چیز کرے کوئی خبر نہیں. تو کہہ رہا ہے جب وہ ایک ضرب پڑی سمندر پر تو سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، پانی کا سیلاب ہے. لیکن ایک ضرب میں، ایک بار میں 12 راستے بنے. راستے کیسے؟ اب پوری زمین گیلی ہے، کیچڑ والی زمین ہے، پانی بہ رہا ہے اور بڑی قوت کے ساتھ بہ رہا ہے. سمندر جا کر دیکھیں کیسے پانی بہتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا اسے. کشتیاں اسی پہ ڈولتی ہیں، بڑی بڑی کشتیاں، پہاڑوں جیسی کشتیاں. بہرحال 12 راستے بنے، یعنی ایک پانی کھلا، ایک طرف پانی کا پہاڑ ہے، دوسری طرف پانی کا پہاڑ ہے. اس طرح سے بیچ میں صاف ستھری سوکھی زمین ہے.
اور یہ 12 کیونکہ 12 قبیلے تھے تو 12 قبیلوں کے لیے وہ 12 راستے بنتے. اور اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ جس راستے پر وہ چلنے لگے ادھر جانے کے لیے تو دونوں راستے میں جو پانی تھا نا, پانی کے آر پار دوسرے قبیلے کے لوگ دکھائی دیتے تھے اور وہ یہ سمجھتے کہ یہ ڈوب چکے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ڈوب چکے ہیں. ہر کسی کو اپنے ساتھیوں کے بارے میں کیا تھا, ڈوب چکے, کیونکہ پانی کے آر پار آدمی جب رہتا ہے دائیں پانی بائیں پانی تو آدمی کیا سمجھے گا, ڈوب گیا وہ تو. بہرحال تو کیا ہوا, یہ جو زمین ہے بالکل گیلی ہے اور اچانک سوکھ جاتی ہے اور پانی کا جو پہاڑ وہ دونوں طرف ہے وہ بھی رکا ہوا ہے. آپ دیکھیے اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں مولا, اس کو کیا کہتے ہیں مولا, اللہ مولا. یہ تاریخ پڑھے آپ. اس کے بعد کیا ہوا, پھر جو ہے اب یہ پار ہو گئے, اب آیا موسیٰ, فرعون آیا تو جب پوری طور پر داخل ہو گیا ان پر راستوں پر تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ملا دیا پانی کو, کیا کیا, ملا دیا. اس کو کہتے ہیں اللہ مولا ہے. اللہ یہ واقعات ایسے نہیں ہے, یہ انسان کے ایمان کو بتانے کے لیے کہ آپ کافروں کی بات مان کر کچھ امید لگائے بیٹھے ہیں یا کچھ خوف کی وجہ سے کافروں کی بات مان لیتے ہیں, لیکن حقیقی طور پر تاریخ پڑھیں گے, انبیاء کی تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حقیقی کارساز کون ہے, رب العالمین ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے کس طرح سے جو ہے بچایا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو. اور اس کے بعد پھر جب یہ پہنچا فرعون تو اتنا رعب تھا فرعون کا, اتنا پریشان تھے کہ ان کا چہرہ جو ہے ان کی نگاہوں سے, بنی اسرائیل قوم کی نگاہ سے نہیں نکلتا تھا. تو اللہ نے کیا کیا, اس کو نکالنے کے لیے بتایا کہ جس کو تم خدا سمجھتے تھے, جس کی غلامی کی زنجیر میں تم جکڑے ہوئے تھے, آج اس کا حشر دیکھو. تو وہ جب آگے جب چلے گئے تو اللہ نے جب ملا دیا تو ملانے کے بعد اس کی لاش کبھی لاش اوپر آ گئی. اللہ نے کیا کہا, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ خَلْفَكَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا, ہم آج کے دن تیرے بدن کو سمیت تجھے نجات بچا لیں گے. نُنَجِّيكَ تجھے نجات دینے کے معنی پانی سے بچا لیں گے اور پورے بدن کے ساتھ بچا لیں گے تاکہ تو پیچھے والوں کے لیے عبرت ہو جائے. پیچھے والوں سے مراد بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس وقت کی جو بنی اسرائیل پار ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھے تو وہ اس کی لاش دکھائی دی. یہ وہی جس کو خدا کہتا تھا اور لوگوں کے ذہن و دماغ میں خدا خدا تصور بٹا ہوا تھا, وہ ختم ہو گیا کہ کوئی اور خدا ہے جو اس خدا کو بھی مار چکا ہے. تو اس کو کہتے ہیں بل اللہ مولاکم, کہ اللہ ہی تمہارا کارساز ہے. بحر پر سمندر پر کسی انسان کا بس نہیں چل سکتا. چلا کیا, انبیاء کا بھی نہیں چلا, نبیوں کا بھی بس نہیں چلا. کس نے کیا, ان ربی سیادین, رب نے کیا. تو اسے کہتے ہیں. تو تب جا کے جتنے لوگ تھے سب کو اطمینان ہوگا کہ فرعون اب ختم ہو چکا ہے اور وہ صدیوں کی جو غلامی تھی, جس زنجیروں میں ہم جو جکڑے ہوئے تھے, آج وہ ٹوٹ گئی, ختم. صدیوں کا ظلم سے انہیں نجات مل گئی. تو یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو دیکھا. کئی ایک واقعات ہیں ماضی قریب کی تاریخ میں بھی دیکھیں گے, وہ ہم ایک دو واقعہ انشاءاللہ ذکر کریں گے, وہ کسی وقت یعنی اگلے درس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. بہرحال یہ یاد رکھیں کہ ہمارا کارساز کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے. یہ ہے, یہی ایمان ہونا چاہیے. کتنا بھی کچھ ہو جائے اس دین سے نہیں ہٹنا ہے, کافروں کی باتوں میں نہیں آنا ہے, کافروں سے گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے. نقصان تو بہرحال ہو جائے گا, دنیا میں نقصان ہوگا, اس سے بالکل گھبرانا نہیں ہے. بل اللہ مولا کو, یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ رب العالمین تو ہمیں ایسا ہی ایمان عطا فرما. اللہ تو ہی ہمارا حقیقی کارساز ہے, تو ہی ہمارا مولا ہے. آمین.